یہ بات ہے میرے نبی کے دور کی۔ اے محمد کے ماننے والو، ذرا سوچ کر جواب دو، کیا دیا ہے تمہارے اللہ نے تمہیں بھوک اور غریبی کے علاوہ؟ کاش تم سمجھ پاتے عقبہ، ہمارے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، برابری کا درجہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس کی عبادت اس کے لیے جہنم بن گئی۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ یہ بات ہے اس احکام کی جس میں اللہ نے دین اور دنیا کو ایک ایسی گانٹھ میں باندھ دیا جس کو قیامت تک کھولا نہیں جا سکتا۔ بیٹا شاباش، جلدی سے وہ خراب والی کھجوریں ان اچھی کھجوروں کے نیچے لگا دیں۔ یہ تو غلط ہے نا بابا؟ ارے بیٹا کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، چل جلدی لگا دے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ بات ہے سورہ ماؤن کی۔ أرأيت الذي يكذب بالدين بچپن میں ہم میں سے کئی لوگ قرآن مجید کی آخری 10 صورتوں کو یاد کرنے کے باوجود بھی سورہ الماؤن کو بھول جاتے ہیں۔ سعدیہ آپ سنائیں سورہ ماؤن۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ سورہ کافرون نہیں، سورہ ماؤن۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو اکثر یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ اوکے، ان اسلام دین اور دنیا کو لے کے چلو۔ What is more important, دین اور دنیا؟ پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ بات نہیں جانتے کہ دین اور دنیا کو بینس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کل ایک صحابی بتا رہے تھے کہ سورہ ماؤن میں اللہ اور اس کے نبی نے بتا دیا کہ دین میں ہی دنیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ اور نہیں تو کیا۔ کیا ہے سورہ الماؤن کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ اور کس طرح یہ سورت ہماری دنیا کو ہمارے دین سے جوڑتی ہے؟ اور ہاں، ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ سورہ ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جسے ہم بڑی آسانی سے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں نماز اور تہجد کا پابند ہونے کے باوجود بھی ہم جہنم کا ایندھن تو نہیں۔ سلام حافظ جی، 3 مہینے ہو گئے، اگر آپ پیمنٹ کر دیتے تو مہربانی ہوتی۔ اوے سن، مل جائے گی تیری پیمنٹ، ابھی کام ٹھنڈا پڑا ہے، اگلی بار فون کرے تو گالی بک کر فون کاٹ دینا، پریشان کر رکھا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا ریلیونس ہے ہماری آج کی زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ الماؤن مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ کعبہ کے ذمہ دار تھے۔ وہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، حاجیوں کی حج کا انتظام کرتے، یمن اور شام کے سفر کو مینج کیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں دنیا بھر میں ہونے والی تجارتی سفروں سے، مکہ میں کیے جانے والے حجوں سے ہونے والی کمائی سے مکہ کے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اے غلاموں، یاد رہے حاجیوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پانی، قالین اور عطر سب وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ اور ہاں، کچھ لکڑی والوں کو بول کے کعبہ کے دروازوں کی لکڑی ٹھیک کرواؤ۔ مگر یہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک دکھاوا، ایک فریب تھا۔ اصل میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کعبہ کو سیاست اور کمائی کی دکان بنا دیا تھا۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر۔ چلو چلیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ یہ غریبوں کو کھانا تو کھلاتے لیکن دکھاوے کے لیے، مسکینوں کی مدد کرتے مگر دکھاوے کے لیے۔ یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں مگر وہ بھی دکھاوے کے لیے۔ دعوت بہت لاجواب۔ جلدی جلدی بولو، اب کیا مانگنے آئے ہو؟ قاسم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا اناج دے دیتے تو مہربانی ہوتی۔ تم لوگ تو روز بھوک کا رونا لے کر آ جاتے ہو۔ ہر جمعرات میں پورے مکہ کے لیے 2 بڑھیا اونٹ ذبح کرواتا ہوں۔ صحیح کہا، بالکل۔ پھر بھی تم لوگوں کی بھوک نہیں مرتی۔ دیکھ لیجئے، اگر کچھ ہو سکے چلو بھاگو یہاں سے، بعد میں آنا۔ قبیلے کے سرداروں کے اس رویے نے مکہ کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جس میں غریب، بے بس اور لاچاروں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔
وہاں صرف طاقت کا بول بالا تھا۔ یہ پیسے اور طاقت والے لوگ جس طرح چاہتے اس طرح غریب اور مسکینوں کے ساتھ پیش آتے، ان غلاموں کو بری طرح ٹریٹ کرتے، اور سب سے بڑی بات یہ اونچ نیچ ان کے لیے کچھ نہ تھا، بلکہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی، ایک نارمل کلچر تھا۔ میں نے سوچا تم سب کو بتا دوں، کل سے 5 سال کے بچے بھی ہماری غلامی کریں گے، جتنی جلدی شروع کریں گے اتنی جلدی سیکھیں گے۔ اور ہاں، کوئی بیماری بخار کا بہانہ نہیں، سمجھے؟ اور جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں کو یہ بات سب سے زیادہ چبھتی تھی کہ آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہیں، انہیں برابر کا حق دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر یہ کالے حبشی لوگ ہماری غلامی نہیں کریں گے تو ہمارے کام کون کرے گا، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ آپ بزرگ ہیں مکہ کے، ذرا سوچ کر دیکھیے کیسا لگے گا آپ کو اپنے حبشی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ وقت رہتے کچھ کیجئے ورنہ یہ پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو عقبہ، ہم ابو لہب سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائے۔ بہترین خیال ہے۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جس نے امیری اور غریبی کے بیچ کی دیوار کو گرا کر انسانیت کا پرچم سب سے اونچا کر دیا۔ مکہ کی وہ ہوا اس میں کچھ زیادہ ہی خاموش تھی، چلتا سورج آسمان سے کعبہ کو نہار رہا تھا، اور انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ پرانے کپڑے پہننے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ یہ مکہ کا سب سے کمزور انسان تھا۔ گزرتے سال ایک لمبی بیماری میں اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی، کچھ دنوں بعد اس کی ماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے پاس نہ ہی باپ کی شفقت تھی، نہ ہی ماں کی محبت تھی، نہ کسی قبیلے کا سہارا تھا، نہ کسی بڑے کی سفارش تھی۔ وہ بس اکیلا تھا، بالکل اکیلا۔ لیکن پھر بھی اس یتیم بچے کے دل میں، ننھے سے دل میں، کسی کونے میں ایک امید بچی تھی کہ شاید آج ابو جہل اس کا مال اڑا دے، وہ مال جس کو اس کے والد نے چند سال پہلے امانت کے طور پر ابو جہل کے پاس رکھا تھا۔ وہ ابو جہل کی طرف دوڑا، اس کے پیر دھول سے بھرے ہوئے تھے، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اس کا گلا پانی کی پیاس سے سوکھ گیا تھا، لیکن وہ بنا رکے بس بھاگتا رہا اور ابو جہل کے پاس پہنچا اپنا حق لینے کے لیے۔ ابو جہل کے باغوں میں وقت گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ بدبخت، بالکل مفت خور کہیں کے، ہر ہفتے چلے آتے ہیں میرا مال کھانے۔ او ابو جہل، یاروں کے یار، حساب بعد میں کر لینا، آؤ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو۔ بس ابھی آیا۔ اچھا جلدی آؤ۔ ارے وہ دیکھو، رشید کا لڑکا۔ حضور وہ دیکھیے سامنے۔ یہ بدبخت پھر سے چلا آیا، حد ہے، اب دیکھنا تماشا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، ابو جہل اس کی طرف پلٹا اور زہر بھری آواز میں اس سے کہا، تو پھر آ گیا بھیک مانگنے؟ چل دفع ہو یہاں سے۔ میں بھیک نہیں مانگتا، بلکہ اپنے بابا کی وہ امانت مانگتا ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ تیری اتنی ہمت کہ تو اب مجھ سے منہزوری بھی کرنے لگا؟ چل۔ ارے دفع ہو یہاں سے، بیچارہ بچہ۔ ابو جہل کا یہ رویہ دیکھ کر اس بچے کا دل ٹوٹ گیا، مانو ایسے جیسے کانچ زمین پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دوبارہ یہاں نظر آیا تو تیری کھال کھچوا دوں گا۔ بڑا ظالم ہے ابو جہل۔ وہ کچھ بولنا چاہا مگر بول نہ پایا، مگر تبھی ان ظالموں کے ذہن میں ایک شرارت سوچی۔ اے رشید کے بیٹے، ادھر آ۔ ارے آ نا، چل جلدی آ۔ بہت غلط کیا ابو جہل نے بیچارے کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، دیکھ تیرا مال صرف محمد ہی دلوا سکتے ہیں۔ جا ان کے پاس جا۔ ان ظالموں کا ارادہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کو لڑانا چاہتے تھے اور خود مزہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ جو ہونے والا ہے وہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب ہوگی خوب تفریح۔ ارے دوڑ کے جا بیٹا، شاباش، دوڑ کے جا۔ بچہ دوڑتا ہوا نبی کے پاس پہنچ گیا۔
उसने मेरे नबी को सब कुछ बता दिया। ये सब बातें सुनकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और इस बच्चे का हाथ थामा, वो हाथ जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं पकड़ा था। वो देखो शादमान, आप हैं मोहम्मद। आपके पैगाम के चर्चे मुल्क शाम तक हैं। अरे वो देख आप जा रहे हैं, जा जल्दी से खजूर उन्हें दे आ और कहना तोहफा है। लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। अल्लाह के नबी को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चेहरे की हंसी ऐसे उड़ गई जैसे कदमों की आहट से परिंदे उड़ जाया करते। अबू जहल कुछ बोल ना सका, उसकी आवाज उसके गले के अंदर ही दफन हो गई। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि ए अबू जहल, इस यतीम का माल इसे वापस कर दो। वो बिना कुछ सोचे कुछ कहे अबू जहल ने फौरन इस यतीम का माल इसके हाथ में रख दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बाकी कबीलों के जालिम सरदार दूर खड़े माजरा देख रहे थे। अल्लाह के नबी और बच्चे के जाने के बाद ये लोग अबू जहल के पास आए। उन्होंने उससे कहा कि क्या ये मामला है? समझ में नहीं आता। उन्होंने अबू जहल से कहा, अबू जहल ये क्या मामला है? क्या तुम ईमान ले आए हो? तो आगे से अबू जहल ने जवाब दिया, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। और इसी तरह वो बच्चा खामोशी से मेरे नबी के साथ चल दिया। तो ये था सूरह अल-माऊन के पीछे नाज़िल होने का वाक़या। तो चलते हैं अब इसको लाइन बाय लाइन, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की कोशिश करते हैं। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। तो चलिए अब इस पूरी आयत को फटाफट समझ लेते हैं कि इस पूरी आयत में बात क्या हुई है। तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोटिस करवाने वाले अंदाज में अपने नबी से ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे नबी, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नोटिस नहीं किया उसको जो आखिरत के दिन को झुठलाता है? और यही तो वो है जो यतीम को दुख देता है, उसको धत्कारता है और जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और यही वो इंसान है जो दूसरों को भी नहीं कहता कि तुम सामने वाले का हक दे दो। तो बर्बादी है, अफसोस है और जहन्नम है ऐसी इबादत करने वाले के लिए जो अपनी इबादत से गाफिल है। और ये उल्टी सीधी इबादत भी शो ऑफ के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। और इनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि छोटी चीजें भी शेयर नहीं करते। जब इन्हें दौलत मिल जाती है तो अब उसको रोक रोक कर रखते हैं, किसी और तक उसका कोई फैज ना पहुंच जाए। अब इस सूरत का रेलेवेंस समझते हैं कि आज हमारी जिंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है, क्या काम है। इस सूरत में जो गौर करने वाली बात वो ये है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान और इखलाक दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। यानी आपकी दीन और दुनिया अलग नहीं है, बल्कि वो एक ही है। क्योंकि सूरत का पहला हाफ हमें ये बताता है कि दिल के अंदर ईमान ना होने की पहली निशानी ये है कि आपका रवैया लोगों के साथ खराब होगा। उसकी मिसाल आजकल हम अपनी सोसाइटी में बहुत आराम से देख सकते हैं। लोग काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते, नौकरियों में तनख्वाहों को लेट कर दिया करते हैं। मेहनत करने वाले का पसीना सूख के नमक हो गया, लेकिन आपकी जेब से हक नहीं निकला। बड़ा भाई, बड़ी बहन या किसी के घर में इंतकाल हो गया, आप उसके बच्चे को अपने घर ले आए। आपने तो बड़ा एहसान किया है उस यतीम को अपने घर लाकर, लेकिन औलाद की तरह नहीं रखा उससे बेइंतहा काम करवाए। सारे काम जो आपके छोटे बेटे को करने चाहिए थे, आपके फैमिली मेंबर को करने चाहिए थे, वो सारे काम उससे करवाए जाते हैं। तुमसे तो बहुत काम लेती है। अरे जाओ बाजी, घर में रहते हैं तो हाथ तो बटाना ही पड़ता है, थोड़ा अपने लाडले से भी करवा लिया कर। और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके लिए इतना ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ये कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई खराबी या कोई बुराई कर रहे हैं या किसी जगह किसी का हक मार रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी एटीट्यूड रखने वाली की इबादत पर ख्याल कहा है, यानी ऐसे लोगों की इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। तो इस सूरत का सेकंड हाफ हमें ये बताता है कि वो नमाजी नमाजों से बहुत ज्यादा गाफिल है। आपको लग तो रहा होगा कि आपने नमाज पढ़ ली,
ٹکرے مار آپ آ گئے، لیکن اصل میں آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے صرف ایک دکھاوا کیا ہے، ایک بوجھ اٹھایا ہے جو کہ آپ پہ بوجھ تھا، آپ نے اتار دیا ہے۔ وقت نکل رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ ابھی 10 منٹ ہے، پڑھ لوں گی، تم اپنی پڑھ لو۔ یہ صورت ہمیں ایک فارمولہ بتاتی ہے، ایمان پلس اچھا اخلاق از اکول ٹو ونڈرفل عبادت۔ Islam is that simple. Wallahi, it is that simple. Everything else is just the details. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا، اور اپنے نئے دوستوں میں اس کو لازمی شیئر کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔